اور یہ ایک اثر ہے ابن عباس کا، نقل کیا گیا ہے ابن عباس سے۔ روایت کہاں ملے گی تمہیں؟ ترمذی شریف میں ہے، جلد ثانی ترمذی شریف میں ہے۔ کیا کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الفخذ عورۃ، الفخذ عورۃ ہو گیا کس طرح ہے؟ ایسے ہی دوسرا آگے کس کا ہے؟ وجرحۃ، حضرت جرحۃ کا بھی اثر ہے، ان کی بھی روایت جلد ثانی میں ہے، وہی ترمذی میں انہوں نے بھی کہا اللہ کے نبی نے فرمایا الفخذ عورۃ، تو دونوں سے ثابت ہو گیا۔ آگے تیسری روایت محمد بن جہش کی ہے، کہتے ہیں یہ تینوں کے لیے نقل رکھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے الفخذ عورۃ۔ یہاں پر تو روایت نہیں ہے نا، پوری روایت نہیں ہے، یہاں کا الفخذ عورۃ محمد بن جہش بھی کہتے ہیں، یہ روایت دوسری جگہ پر ہے، ترمذی شریف میں نہیں ہے، ایک دوسری کتاب میں ہے، وہ نام ذہن سے نکل گیا ہے۔ وقال انس، اب دیکھیے آگے یہ تین اثر ہو گئے، الفخذ عورۃ، آگے لائے ہیں انس کی روایت، کہتے ہیں حضرت انس، یہ ہے امام مالک کی دلیل کہ حسب النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن فخذہ، اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی ران کو کھولا، اللہ کے نبی نے اپنی ران کو کھولا، جب ران کو کھولا تو ران عورت کیسے ہے؟ عورت کو کھولا جاتا ہے، سطر کو کھولا جاتا ہے، صحابی دیکھ رہے ہیں اللہ کے نبی نے اپنی ران کھولی، تو مان لو آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے، ابھی اگر کوئی آدمی آپ کسی ساتھی کے سامنے کوئی تھوڑی کرسی ہے تو اگر بے شرم ہے تو دیکھے گا ساتھی کے سامنے، ورنہ باحیا ہے اگر شریعت کو مانتا ہے کہیں تنہائی میں جا کے دیکھے گا اپنی ران کو کہ یہاں مجھے کرسی نکل رہی ہے، کھولا ہوتا ہے۔ تو انس کہتے ہیں اللہ کے نبی نے کھولا، جب کھولا تو وہ ران سطر نہیں ہے، ورنہ سطر کو نہیں کھولا جاتا۔ دیکھیے وقال انس حسب النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن فخذہ قال ابو عبداللہ، اب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فیصلہ کرنا چاہتے ہیں کیا کس طرح کا کیسے عمل کریں، ہم اختلاف سے کیسے بچیں، وہ بتا رہے۔ امام بخاری کہتے ہیں حضرت انس کی روایت اسند ہے، یعنی سند کے اعتبار سے مضبوط ہے، اور جرحۃ کی روایت ان کی حدیث احبت ہے، تو اب تطبیق ہو گئی کہ بھائی حضرت انس کی سند کے اعتبار سے مضبوط بات ہے تو کھولا، اور حضرت جرحۃ والی روایت میں احتیاط ہے تو نہیں کھولنا چاہیے، احتیاط اسی میں ہے کہ نہ کھولو، یہاں تک کہ ہم نکل جائیں گے ان کے اختلاف سے۔ اور ابو موسیٰ نے، یہ دوسری دلیل امام مالک کی، ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں قطن نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی نہیں ہماری چوتھی دلیل آنات کی، تین اوپر آ گئی اور چوتھی ہے۔ ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے چھپایا اپنے رکبتین کو، اور جو حکم رکبتین کا ہے وہ ایران کا ہے، سمجھے؟ رکبتین کو چھپایا، کم چھپایا حین دخل عثمان، جبکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ آپ کے پاس تشریف لائے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم لیتے ہوئے تھے، حضرت عثمان غنی آئے، تو جب آدمی تنہا ہوتا ہے تو تھوڑا بہت گھوم بھی جاتا ہے، تھوڑا بہت تنہائی میں تو کھولنے کی اجازت ہے، گرمی لگ رہی، اب بہت زیادہ گرمی ہے، آپ اکیلے یہ کمرے میں چاروں طرف سے بند ہے، اب آپ نے لنگی بھی وہاں رکھ دی اور پنکھا چلا دیا، لنگی بھی وہاں رکھ دی کیونکہ گرمی بہت لگ رہی ہے، سامنے تعمیر میں ادھر رکھ دی لنگی، تو اس کی کبھی کبھار گنجائش ہے، لیکن ایسا کرنا نہیں چاہیے۔ تو حضرت عثمان غنی آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رکبتین کو ڈھک دیا، بھائی اگر سطر نہیں کیوں ڈھکا، ڈھکنا اس بات کی علامت ہے کہ یہ سطر ہے۔ وقال زید بن ثابت، یہ دوسری دلیل امام مالک کی آگے تھی، زید بن ثابت کہتے ہیں انزل اللہ علی رسولہ، کہ نازل کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے اپنا کلام، اور اس حال میں کہ ان کی ران میری ران پر رکھی ہوئی تھی، ان کی ران میری ران پر۔ اس سے امام مالک کیا کہہ رہے ہیں کہ دیکھو ران ران پہ رکھی ہے، ہاتھ ہاتھ پہ رکھا ہے، تو یہ جب ثابت ہوگا جبکہ کپڑا نہ ہو،
وہ یہ کہتے ہیں کہ ران ران پہ رکھی ہے، گویا کہ کھول کے حضور نے اپنی ران ان کے ران کے ساتھ ملائی، اور جب حضور پہ آنے لگی وحی تو اتنا بوجھ میری ران پہ پڑا کہ لگتا تھا میری ران ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گی، ٹوٹ جائے گی، چور چور ہو جائے گی، اتنا سکل ہوتا تھا آپ کو جب وحی آتی تھی۔ امام مالک کہتے ہیں اس سے وہ بھی ثابت ہو گیا کہ ران ران سے ملائی سفر نہیں ہے۔ آپ کیا کہو گے اس کا جواب؟ اوپر میں روایت آئی ہے حضرت انس کی کہ حسن النبی عن فخذ، آپ علیہ السلام نے کھولا ران کو، اس کا جواب اور اس کا جواب۔ پہلے والی روایت کا جواب کہ یہ کہہ رہے انس آپ نے کھولا، یہاں تو حسن النبی یوں ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری جگہ روایت میں حسیرہ کے لفظ آئے، کہے گا حسیرہ، اس کا مطلب یہ خود بخود کھل گئی، ہوا کے ذریعے کھول دی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چل رہے تھے اور اچانک ہوا کا جھٹکا آ گیا تو کھلی جائے گی ران، تو بے اختیار کھلی، اس سے استدلال نہیں ہوگا۔ اور یہاں تو کہہ رہے کہ آپ نے ران ملائی میری ران سے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ بغیر کپڑے کے ملائی۔ بھائی تو بھی تو یہ کہیں گے، مان لو میں ایسے رکھ دوں، ایک آدمی جو وہ کہہ رہا کہ میرے اوپر کیوں اپنا کندھا رکھ رکھا ہے، میرے اوپر کندھا کیوں رکھے پڑا ہے، یا ایسے ہی جو کوہنی رکھ دی، تو کوہنی تو اصل یہ ہے اندر، یہ تو نہیں رکھی، لیکن جب ایسے رکھتا ہے آدمی تو تابو کیا کرتا ہے، میرے کوہنی ماری، کوہنی نہیں ماری، یہ کپڑا مارا، یہاں سے لگانا ایسے، تو لیکن کہتے کیا ہے کوہنی مارو میں، تو ایسے ہی ران پہ ران رکھی، حقیقت میں ران پہ ران نہیں رکھی بلکہ کپڑا بیچ میں تھا، لہٰذا اس سے استدلال کام نہیں کرے گا۔ چلیے فَسَقُلَ عَلَيَّ، سو بھاری ہو گیا مجھ پر، حَتَّى خِفْتُ، یہاں تک کہ میں جب محسوس کرنے لگا اس بات کا کہ ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا، یعنی توڑ دیا جائے گا، فَخِذِي، میری ران کو، میری ران ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گی آپ کے بوجھ کی وجہ سے۔ اگلی روایت میں بھی یہی ہے، چلیے۔ وبه قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا اسماعيل بن علية قال اخبرنا عبد العزيز بن صهيب عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا خيبر فصلينا عندها صلاة الغداة بغلس، فركب النبي صلى الله عليه وسلم وركب ابو طلحة۔ دیکھو ایک قصہ بیان کر رہے ہیں غزوہ خیبر کا، یہ قصہ پورا آ چکا ہے جلد ثانی میں غزوہ خیبر کا، یہاں پر ترجمے سے متعلق جو بات ہے وہ آ رہی ہے آگے، چلیے۔ فركب النبي صلى الله عليه وسلم وركب ابو طلحة وانا رديف ابي طلحة فاجرى نبي الله صلى الله عليه وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کی گلیوں میں اپنے گھوڑے کو دوڑایا، اللہ کے معنی اجر الفرس، آپ نے خیبر کی گلیوں میں اپنے گھوڑے کو دوڑا رہے ہیں اللہ کے نبی، وَإِنَّ رُكْبَتِي، اور بے شک میرا گھٹنا چھو رہا تھا اللہ کے نبی کی ران کو۔ اس سے امام مالک استدلال کر رہے ہیں کہ صحابی کہتے ہیں میرا گھٹنا، ہم وہی تعبیر کریں گے، کیا گھٹنا ہے لیکن کپڑے کے ساتھ، ران کو لگا ہے گھٹنا لیکن کپڑے کے ساتھ، لہذا سطر کا نہ ہونا ثابت نہیں ہوگا۔ فقد نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ثم، پھر آگے کیا کہا، حسر الازارہ، یہاں کیا پڑھو گے، حسرہ، حسر الازارہ سے ان کا استدلال ہے کہ آپ نے کھول دیا اپنی لنگی کو، انفخذہ، اپنی ران سے، کھول دیا نہیں بلکہ کھول گئی۔ اور قرینہ بھی یہ ہے جب آدمی گھوڑے پہ چل رہا ہے یا آپ ہیں، اگر کھلی ہوئی لنگی پہن کر ٹوہیل گاڑی چلاؤ گے، کھلی ہوئی لنگی پہن کے اگر ٹوہیل چلاؤ گے تو کھلے گا نہیں، اور یہ ہوا چل رہی ہے، تیز ہوا کے وقت میں آپ کھلی ہوئی لنگی چل رہے ہوا کی سمت میں، تو بتاؤ کیا حال ہوگا، پھر لنگی بھی یہاں سب تک پہنچ جائے گی۔ اگر گول ہے کبھی تو وہ بھی اوپر پہنچ جاتی ہے، اگر پکڑ کے نہ رکھے ہوا میں، تو جب آپ چل رہے ہیں اپنے گھوڑے پہ تیزی کے ساتھ دوڑا رہے تو
लुंगी का खुलना ये बड़ी बात नहीं, खोली नहीं बल्कि खुल गई और खुल जाता ही है कभी सफर में आदमी का, तो इससे इस्तेदाल नहीं किया जाएगा। चलिए حتى إني أنظر إلى بياض قبض نبي الله صلى الله عليه وسلم فلما دخل القرية قال الله أكبر قد خيبر إنا إذا نزلنا بساعة قوم فساء صباح المنذرين. یہ روایات جتنی بھی امام مالک کی آ رہی یہاں کہہ رہے ہیں حتیٰ انی انظر الی بیاض وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ کے نبی کی رام کی سفیدی کی طرف دیکھنے لگا تو پتہ لگا کہ رام کھلی ہے. ہم کہتے ہیں خود کھلی ہے، دیکھنے والے نے دیکھ لیا خود کھلی ہے، کھولی نہیں گئی ہے. بہرحال یہ روایات ہیں، ان کا ایک جواب تو یہ جو میں نے آپ کو بتا دیا. دوسرا سب کا جواب، سب کا ایک ساتھ جواب. یہ دو تین یہاں سو رہے ہیں بیچ میں ان کو اٹھا دو ورنہ باہر بھیج دو. کیا ہے بھائی؟ وہ یہ ہے کہ امام مالک کی یہ مستقل روایات ساری کی ساری فعلی ہیں، ساری کیسی ہیں؟ فعلی ہیں. اور ہماری اوپر جو روایات آئی ہیں وہ روایات کیسی ہیں؟ قولی. ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال العار حاکم عورت، یہ قولی ہے. اور آپ نے پڑھ رکھا ہے کہ جب قولی میں اور فعلی میں تعارض ہو جائے تو ترجیح کس کو ہوتی ہے؟ قولی کو ہوتی ہے. تو ہم کہیں گے ہمارے پاس میں پتھر ہے اور تمہارے پاس میں اینٹ ہے، اور اینٹ کا جواب پتھر تو بن سکتا ہے لیکن پتھر کا جواب اینٹ نہیں بن سکتی ہے. جو اینٹ پھینکیں گے پتھر والوں کے مقابلے میں مار کھا جائیں گے، کیوں کہ ادھر سے پتھر اس کو توڑ دے گا اینٹ کو. تو ہماری دلیل نے توڑ دی تمہاری دلیل، کیونکہ تمہارے پاس فعلی ہے اور ہمارے پاس چلیے. خیبر کے پاس پہنچ گئے اور حضور نے چکر لگائے خیبر میں. لوگوں کو تو پتہ تھا نہیں، تو لوگ صبح سے کام کاج کرنے کے لیے نکلے تو دیکھا ارے باہر گاؤں کے کناروں پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ چکے ہیں. مقام کو محمد، انہوں نے کہا ہے محمد آ چکے ہیں. عبدالعزیز راوی کہتے ہیں اور بعض اصحاب نے جواب دیا والخمیس، ارے محمد ہی نہیں آئے گدھو، خمیس یعنی جیش بھی آ چکا ہے، لشکر بھی اللہ کے نبی کا آ چکا ہے. اب تمہاری موت ہے، تمہیں مارا ہی جائے گا یعنی مغلوب کیا جائے گا. راوی کہتے ہیں ہم نے خیبر کو قوت کے ساتھ کیا، انوطن صلح کے طور پہ نہیں، قوت کے طور پہ. چلیے آپ نے پتہ کر لیا. پتہ کرنے کے بعد میں جب آپ کو باندیاں ملی، غلام ملے، باندیوں میں ایک باندی تھی بہت ہی بہترین، شاندار، سمجھدار، خوبصورت، خوبصورت، صفیہ بنت حوی. صفیہ بنت حوی یہ بھی آئی. حضرت بیجا کل بھی حضور کے پاس آ گئے، آگے کہنے لگے اے اللہ کے نبی باندیاں بھی ہیں، سب ادھر ہیں. ابھی باندی نہیں ہے، باندی نہیں ہے، ابھی جمع ہے ساری. باندیاں بھی ہیں اور مال ہے. اللہ کے نبی باندی دو نا مجھے باندی دے دو. حضور نے کہا جاتا کہ چھان لے لے. تو اس نے جا کے کس پہ ہاتھ رکھا؟ دوپٹے پہ ہاتھ رکھا. بوڑھا پہ کون ہاتھ رکھے گا؟ یہ نوجوان صفیہ بہترین سیدہ بھی تھی اپنی قوم کی، ان کے اوپر انہوں نے ہاتھ رکھا. دوسرے صحابہ نے دیکھا کہ یار یہ تو بڑا زبردست نام ٹوٹ گیا، یہ تو سب سے اعلیٰ قسم کی آم جو ہے دوسرے کی چوسا یہ بھی لے گیا سب سے بہترین چوسنے کے لیے. تو صحابہ کو اندر اندر یہ ہوا یہ اس نے کیوں لے لی. گئے حضور کے پاس اور جا کے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے لیا تو کہا نہ لے لو، اس نے وہ لی ہے جو قوم کی سرکار بہت ایسی ویسی یہ وہ. ہماری رائے یہ ہے کہ آپ ان کو دوسری دے دو اور اس کو آپ رکھ دو تو واپس لے لو. تو آپ نے دیا کو بلایا اور کہا کہ اس کو رہنے دو اور دوسری کو ہی لے لو. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ میں
انہیں آزاد کیا، اپنے حصے میں لے لی، آزاد کر دیا، اور آزاد کرنے کے بعد میں پھر آپ نے ان سے نکاح بھی کر لیا. چلیے. فقال يا نبي الله أعطني جارية من السبيل فقال ذهب فخذ جارية فأخذ صفية بنت حيي فجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا نبي الله أعطيت جارية صفية بنت حيي سيدة قريش. یہ کہنا آپ کا اعتراض کر رہے ہیں، سمجھ میں آ رہا نا کچھ یہاں؟ ہر لفظ کا ترجمہ مت کراؤ، نہیں تو بہت دیر ہو جائے گی. دارالعلوم میں جو پڑھا رہے ہیں حضرت، بس جیسے میں نے خلاصہ بتایا، ترجمہ کہیں رہ گیا آپ کو نہیں آ رہا، آپ دیکھ لو کتاب میں وہاں ایسے پڑھا رہے، اور ابھی ہم یہ ہندی کی چنتی کر رہے، 2 گھنٹے ہو گئے، ایک سفر گھوم رہے ابھی. تم دیکھ کے آیا کرو سب بھائی. چلیے. کہ کوئی عہد نہیں ہے اس باندھی کا مگر آپ لوگ کوئی سے بڑی ہے، بہت سادہ ہے، بہت بڑی ہے گھر کی، اسے آپ رکھ لو. تو آپ نے حضرت دنیا کو بلایا ان کو لے کر، کہ وہ باندھی جو تمہیں چھانٹی ہے نا اسے لے کر ادھر آ جا. فجا ابھا فلما نظر الیہ النبی قال، تو آپ نے دیکھنے کے بعد کہا کہ دوسری باندھیوں میں سے کوئی اور باندھی لے لے، اور پھر فرمایا فاطق النبی صلی اللہ علیہ وسلم وتزوجھا، آپ نے ان کے ساتھ نکاح کر لیا. چلیے. فقال له ثابت يا ابا حمزه ما اصدقها قال نفسها اعتقها وتزوجها. اب ایک مسئلہ اور سمجھو، مسائل بھی تو بہت ہے نا، اس لیے وہ میں الگ بتاتا ہوں آپ کو کہ یاد رہ جائے گا، کسی کو تو یاد رہ جائے گا، کوئی تو کبھی یاد رکھ کے عمل کرے گا. پوچھنے والے نے پوچھا کہ اللہ کے نبی نے حضرت صفیہ بنت حیی کا کیا مہر دیا تھا؟ آپ نے کہا ان کا مہر ان کی ذات، ان کا مہر ان کی ذات، یعنی انہیں آزاد کر دینا، یہی آپ نے ان کا مہر بنا دیا تھا. چلیے. قال نفسها اعتقها وتزوجها حتى اذا كان بالطريق جهزتها له ام سلیم. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ رہے ہیں تو حضرت ام سلیم نے کیا کیا؟ جہزتھا، ان کو دلہن بنایا. کیا ترجمہ کرو گے؟ دلہن بنایا ام سلیم نے. پتہ لگا کہ دوسری عورتیں دلہن بننے والی عورت کو تیار کریں. جیسے اب ہمارے یہاں چل رہا ہے معاشرے میں کہ جو لڑکی جاتی ہے دلہن بن کے، اس کی مانگ کوئی پھاڑے گی، چوٹی کوئی کرے گی، کریم پاؤڈر کوئی لگائے گی، ہونٹ پہ سرخی دوسری لگائے گی، بیوٹی پارلر والی آئے گی، وہ سارے کہیں سے یہ رگڑ مارے گی، یہ رگڑ مارے. یہ کیا ہو رہا ہے؟ جہازہ والی بات ہو رہی ہے. اللہ کے نبی کے لیے کہ آپ کی بیوی بن گئی اور صبح کو آپ دلہا بن کے پھر ان کے پاس تشریف لائے. چلیے. فأنزلتها له من الليل فأصبح النبي صلى الله عليه وسلم عروسا وقال فأصبح النبي فأعتقها له. کیا مطلب؟ اللہ کے نبی نے رات میں ان کے ساتھ شب زفاف منائی. سمجھ رہے ہو نا؟ شب زفاف یعنی آپ نے ان کے ساتھ پہلی ملاقات کی، جمع کیا. اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی تو کیسی حالت میں؟ عروس. اللہ کے نبی علیہ السلام نے عروس کی حالت میں آپ نے صبح فرمائی. عروس کا ہی ترجمہ لوگوں نے کر دیا ہے کہ ان کے زوج یعنی دلہا بن کے آپ نے صبح کی. زوج تو دلہا ہوتا ہے، تو آپ نے ان کے ساتھ ملاقات کر لی. چلیے. فقال من كان عنده شيء فليجئ به. یہ ہو رہا ہے ولیمہ، تم بھی سوچ لو کیسے کرو گے اپنا ولیمہ جا کے. دیکھ لو اللہ کے نبی علیہ السلام نے صبح کو لوگوں کو کہا کہ ٹھیک ہے بھائی آج ولیمہ ہے اپنا. من کان عنده شیء، جس کے پاس گھر میں جو بھی ہو نا اپنے گھر سے لے کے آ جانا. یہ تو غربت ہے یہاں، تو یہاں کیا کھلائیں گے ہم؟ اپنے گھر سے ٹفن لے کے آؤ میرے دسترخوان پہ، اور میرے دسترخوان پہ بیٹھ کے کھا لو. کچھ میں بھی ڈال دوں گا وہاں اپنا لڑا بلا کے غلط ملت کر کے سب کھا لو. تو ایسا بھی ولیمہ ہے. اگر غربت ہے آپ کے پاس تو سیدھا سادہ ولیمہ کرو. بھائی 20 آدمی کی طاقت ہے 20 کا کرو، 100 کی ہے 100 کا کرو.
اور اگر تھوڑے کی ہے تھوڑے کا کرو. کیا کھلا سکتے ہو؟ مرغی مچھلی کھلا سکتے ہو تو مرغی بناؤ، فرائی بناؤ، مچھلی فرائی بناؤ، یہ بناؤ وہ بناؤ، جتنا اللہ نے آپ کو دیا ہے اس کے اعتبار سے کھلاؤ، اچھا کھلاؤ. اور اگر بھائی مجبور ہیں تو پھر کہہ دو خدا خدا کو فون کر کے آج ولیمہ ہے میرا، لیکن مامی کو بولنا ٹفن بنا کے آپ کے ساتھ دے دے گی. لیکن ابھی جاہلوں کا زمانہ ہے، یہ کہیں گے پھر تجھے کرنا کوئی ضروری ہے ولیمہ. پھر کہیں وہ کہہ رہا ہے ولیمہ تیرا کہ ہم اپنا ہی لے جا کے وہاں کھائیں گے، تو تیرا ولیمہ کہے کہ ہم اپنے گھر ہی کھا لیں گے اپنا. یہ شریعت کی سہولت ہے کہ آدمی غلط ملت کر کے اگر مان لو سب لے کے آئے چل گیا تو کر کے آؤ جو کرنا ہے تو بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ولیمہ سیدھا ہے، سادہ ہے. آپ ایسے کر سکتے ہیں کہ بھائی سب لوگ اپنے گھر سے کچھ کچھ فروٹ لے کے آئے. لائن پڑ رہی ہے اپنے گھر سے تمر لے کے آیا. آج کے زمانے میں جو بھی گھر پہ ہو وہ لے کے آ جاؤ، کوئی فروٹ لے کے آ جاؤ، روٹی آپ کی رکھی ہوگی وہ لے کے آ جاؤ، یا کچھ بھی دلیا پلیا بنا کے لے آؤ. لفسی لفسی تعالیٰ کہتے ہیں وہاں سے لوگ ذکر سمیقہ. راوی کہتے ہیں مجھے یاد آتا ہے، گمان کرتا ہوں میں کہ آپ نے سمیق کا بھی ذکر کیا کہ بعض لوگ ستو لے کر آئے. جب یہ ساری چیزیں مختلف قسم کی آ گئی، ستو آ گیا، کھجوریں آ گئی، گھی آ گیا، تو کیا کہتے ہیں آگے فحاسو حیسن. فحاسو حیسن کے معنی ہے سب کو ملا کر خلق ملق کر کے ملیدہ بنایا. سب کو ملا کے کھیر بناتے ہیں نا بہت سی چیزوں کی، یہ بھی بناؤ. کبھی بعض علاقوں میں مختلف قسم کی سبزیوں کو ایک ساتھ ڈال کر بناتے ہیں. سبزی بناتے ہیں، آج بھنڈی بنے گی تو بھنڈی بنے گی، لیکن بعض پوٹول آلو وہ تو الگ ساری ایک دن بناتے ہیں. اس کو گجرات میں بولتے ہیں اندھئی بنائی. آج وہ دہی کے معنی کہ ساری سبزیاں 7 سبزیاں ملا کے بنائی ہیں. اس طریقے پر جو چیزیں آئی ان سب کو ملا کر خلق ملق کر کے بنا لیا، اس کو کہتے ہیں مالیدہ. فحاشو حیسن، سب کو ملا کر ایک طرح کا مالیدہ بنا لیا اور پھر سب کو نکال کے کہا چلو کھاؤ. وکانت ولیمۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ساری دنیا کے بادشاہ کا ولیمہ ہے. یہ افضل الرسول اور افضل النساء سید و ملک بنی آدم کا دیکھو کتنی زندگی سادی ہے. آپ کا یہ ولیمہ ہے اتنا سیدھا سادہ. تو بہرحال کبھی آپ نے ایسے بھی کیا. اور حضرت زینب کے ولیمے میں آتا ہے کہ آپ نے بہت زبردست ولیمہ بھی کیا ہے. یعنی مالداروں کو بھی راہ دے دیں اور غریبوں کو بھی یہ راہ دینا. اگر کوئی یہ کہ بھائی اپنے تو غریب ہیں کہاں ولیمہ کریں گے، ارے بھائی غریبوں کے لیے بھی راستہ ہے. کیا نہیں کر سکتے غریب آدمی؟ تھوڑا موڑا جا کے اور بھی کچھ نہیں، دکان سے چاکلیٹ لے یا 100 روپے کی 100 روپے کی 100 چاکلیٹ لے کے آ جا اور اپنے دوستوں کو فون کر یار آ جا دوست آج ولیمہ ہے میرا. کچھ تو لے کے آتے ہی نا آدمی. جو ہمارے معاشرے میں لوگ مہمان آتے ہیں نا ایک دوسرے کے گھر، وہ کچھ نہ کچھ جیسا آدمی کچھ نہ کچھ لے کے آتا ہے. تو جب 10 مہمانوں کو آپ نے بلایا تو وہ 10 کچھ نہ کچھ لے کے آئیں گے اور آپ کی 100 روپے کی چاکلیٹ رکھی ہے تو ان کے پاس سے سارا لے کے کاٹ کے کیلا ویلا اور اپنے چاکلیٹ ملا کے ایک ایک کٹوری ڈش تیار کر کے پیش کر دیجیے. لیجیے حضور، لیجیے حضور، لیجیے کھجور، حضور لے لیجیے کھجور، کھا لیجیے. اب یہ کھانے کے بعد میں ابھی بیٹھے ہیں، یہ انتظار کر رہے ہیں 11 بجے کھانے کا اعلان کب ہوگا. اس نے کہا کب جاؤ گے آپ؟ کیا ولیمہ کھلا دیا نا. ولیمہ کب کرو گے؟ ولیمہ وہی تو ہوتا جو صبح ڈش آئی ہے اتنی آئس کریم کھلا دو. کچھ بھی نہیں ہے تو بھی ولیمہ ہو گیا بھائی. اس لیے غریب آدمی بھی ولیمہ کر سکتا ہے. ایسی بات نہیں کہ امیر وہی کا کام کرے. کم تسلی المرأة من الصيام. دیکھو جو احکام شاید میں نے تمہیں بتایا ہے یا داروی
بتایا کہ عورت اور مردوں کے احکام 98% ایک ہیں، 2% میں عورت مرد الگ ہیں، بہت کم۔ تو جو احکام ہیں نماز پڑھنے میں مرد کے، یعنی کتنے کپڑوں میں نماز پڑھے گا وہی احکام سمجھ لو۔ عورتوں کے مرد اپنا سطر چھپائے گا، عورت بھی اپنا سطر چھپائے گی، لیکن عورت کا سطر کتنا ہے؟ کفین، قدمین اور وجہ، کفین، قدمین اور وجہ، ان کو ہٹا دو، باقی سارا بدن عورت کا نماز کے لیے سطر ہے، ڈھانپ کے ہی نماز پڑھے گی، اکیلے کھول کر نماز نہیں پڑھ سکتی ہے۔ چاہے تنہائی میں پڑھے، دیکھو ایک آدمی صحت سطر کا ڈھکنا، شرائط بولو صحت صلاۃ میں سے ہے سطر کا ڈھکنا، لہذا اگر کوئی مرد یا عورت بند کمرے میں کوٹھری میں بھی نماز پڑھے گا تو وہ بھی ننگا نماز نہیں پڑھ سکتا۔ کون دیکھ رہا ہے مجھے؟ کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، جیسے طہارت شرط ہے ایسے ہی سطر عورت بھی لازم ہے۔ طہارت شرط ہے، سطر عورت بھی شرط ہے۔ ہاں، عورت کا سطر یہاں سے لے کر سارا بدن ہے چہرے کے علاوہ، اور مرد کا سطر غلیظ لازمی ناف سے لے کر گھٹنے تک کا بدن ہے۔ تو عورت بھی نماز پڑھ سکتی ہے، جائز ہے اس کے لیے، بہتر ہے 3 ہی کپڑے، اور پڑھتی نہیں ہے 3 میں ہی عام طور پہ، کرتا بھی پہنتی ہے اور شلوار بھی تو پہنتی ہے، کیسے چلتا ہے؟ شلوار عورت پہنے گی، کرتا پہنے گی، اوپر اوڑھنی لگائے گی، تو 3 کپڑے عورت کے لیے بھی ہیں افضل، اور اگر وہ بھی ایک چادر میں پڑھنا چاہے تو ایک چادر میں وہ بھی پڑھ سکتی ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا مقصد اس باب سے اس بات کے جواز کو بتانا ہے کہ جیسے مرد ایک کپڑے میں نماز پڑھ سکتا ہے ایسے عورت بھی پڑھ سکتی ہے۔ وہ روایت آپ کو معلوم ہے کہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ ہم جب نماز فجر سے واپس آتے تھے تو ہمیں کوئی نہیں پہچانتا تھا، اور ہم متلفعات بمروطہن، متلفعات کیا مطلب؟ ہم اپنی بڑی چادروں میں لپٹے ہوئے آتے تھے، تو پتہ لگا کہ ایک چادر میں بھی نماز پڑھنا عورت کو بھی جائز ہے۔ چلیے وقال عكرمة لو وارت جسدها في ثوب جازا، وبه قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عروة أن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشهد الفجر وشهد معه اللہ کے رسول علیہ السلام فجر کی نماز پڑھتے اور فشہد معه نساء من المؤمنات، مومنات میں سے عورتیں آپ کے ساتھ میں نماز میں حاضر ہوتی۔ کس حال میں بھائی؟ 2 نسخے ہیں، ایک یہاں لکھا ایک دہلوی میں لکھا ہے متلفعات یا متلففات، دونوں کا مطلب ایک ہی ہے کہ ہم لپٹے ہوئے ہوتے تھے اپنی چادروں میں، اور پھر کیا فرماتی ہیں؟ ہم لوٹتے ثم یرجعن الی بیوتہن ما یعرفہن، کہ کوئی بھی آدمی عورت کو پہچانتا نہیں تھا، کوئی بھی پہچانتا تھا۔ ہم تو یہ کہتے ہیں چادروں میں لپٹا ہونے کی وجہ سے نہیں پہچانتا تھا۔ اور امام شافعی، یاد رکھنا اس روایت کو، امام شافعی آگے جا کے اوقات صلاۃ میں، جب آگے اوقات صلاۃ آئیں گے وہاں استدلال کریں گے کہ فجر کی نماز کو غلط میں پڑھنا افضل ہے، اور دلیل یہ بھی دیں گے کہ اما عائشہ کہہ رہی ہیں ہم فجر کی نماز پڑھ کے گھر پہ واپس ہوتے تھے اور وما یعرفون، کوئی ہمیں پہچانتا نہیں تھا۔ کیوں نہیں پہچانتا تھا؟ امام شافعی کہتے ہیں غلط ہے، نماز بھی پڑھ لے تو بھی غلط ہے، لیکن پہلے نماز ہو جاتی تھی۔ ہم کہتے ہیں نہیں بھائی، یہ غلط کی وجہ سے عدم معرفت نہیں ہے، بلکہ یہ عدم معرفت ہے نور کی وجہ سے، چادر کی وجہ سے۔ چلیے في بيوتهن ثم يرجعن إلى بيوتهن ما يعرفهن أحد. چلیے باب إذا صلى في ثوب له أعلام ونزل إلى علتها. آگے کیا کہتے ہیں؟ اذا صلى في ثوب، اگر کوئی آدمی نماز پڑھے، دیکھو پیچھے والے دیکھ لو، کوئی سو تو نہیں رہا ہے بالکل بے صلى في ثوب له أعلام، کہ
جب کوئی آدمی کسی کپڑے میں نماز پڑھے طرح حالانکہ اس کپڑے میں آلام یعنی نقش و نگار پھول بوٹے بنے ہوئے ہوں. آلام کے معنی نقش و نگار پھول بوٹے. جیسا کہ بہت سی مرتبہ آپ دیکھیں گے کہ مصلی جو ہوتا ہے امام کا وہ بہت بہترین لاتے ہیں ڈھونڈ کے وہاں سے. اس میں کٹنگ بھی بہت اچھی ہے, اس میں کلر بھر رکھے ہیں, اس میں بیل بنا رکھی ہے. تو یہ ایسی چیزیں ہیں جن کو آلام کہتے ہیں. تو ایسی چیزوں میں نماز پڑھنے کا کیا حکم ہے؟ اور جب کہ نماز میں دماغ ادھر ہی جا رہا ہے, ارے یار اس نے کیا مصلی بچھایا, یہ بنانے والے نے کیا مصلی بنایا, ادھر دماغ جا رہا ہے. تو ایسے کپڑے میں یا ایسے مصلی پہ ایسے کمرے میں جہاں دیواروں پر ایسے بنا ہوا ہے پڑھنے کا کیا حکم ہے؟ نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے ہیں, یہ مسئلہ. বন্ধ করে দিলেও চলবে কি রে সব চলবে. کہتے ہیں کہ ہاں جائز ہے, آنا بھی کہتے ہیں جائز ہے. امام بخاری کا مقصد کیا ہے یہاں یہ بات لانے؟ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا مقصد ہے اس کے جواز کو بتانا کہ کوئی آدمی یہ نہ سمجھے اگر ایسی چیز میں نماز پڑھ لی اور میرا دماغ ادھر ادھر بھٹک گیا, میرا دماغ منتشر ہو گیا, آیا ہی نہیں دماغ میں, کیونکہ نہ تو نہ کوئی اللہ تو اتنی پکی یاد ہے, دماغ کدھر بھی چلا جا رہا ہے, متشابہ لگتا ہے. تو میں تو قرات بھی کر رہا ہوں اور میں سوچ بھی رہا ہوں اس کو, تو نماز ہوئی میری یا نہیں ہوئی. اس کے جواز کو بتانے کے لیے امام بخاری نے بات قائم کیا ہے کہ ہاں نماز ہو جائے گی اگر دماغ ادھر ادھر بھی لگ گیا, اگرچہ یہ جان بوجھ کر ایسا نہیں کرنا چاہیے, دماغ کا بھٹک کر جانا یہ خلاف اولا ہے. کوشش یہ کرے آدمی کہ میرا دماغ وہیں پر حاضر رہنا چاہیے, اگر غائب بھی ہو گیا تو نماز ہو جائے گی. دلیل بیان کر رہا ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابو جہم جو صحابی ہیں, اشارہ ذکر یہ جمن سے آ رہے تھے آپ, ابو جہم کی ماں روایت آئی ہے ابو طیب میں. حضرت ابو جہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بہترین چادر ہدیے میں بھیجی, تو آپ نے وہ چادر اوڑھ کے نماز پڑھی, لیکن ایسی پھول بوٹے والی اعلیٰ قسم کی چادر تھی کہ آپ نماز میں اس کے پھول بوٹوں کی طرف دیکھنے لگے اور دماغ ادھر الجھ گیا. جیسے ہی آپ نماز سے فارغ ہوئے تو آپ نے چلتی آ کر اتارا اس کو, جیسا کہ بہت ناپسند کرنے والا آدمی کسی چیز کو نکال کے پھینکتا ہے. جیسے مثال کے طور پہ اگر آپ کے کرتے میں اندر کرتے میں ایک دو چوہی گھس جائیں, اور یا وہ لال لال چھوٹے چھوٹے جس کو آپ بولتے ہیں بھیڑ, ہم بولتے ہیں بھیڑ چھوٹا سا ہوتا ہے لگا رہتا ہے اوپر, وہ اگر ایک دو اندر گھس جائیں تو کرتے اور ایک آدمی ہے, اور کسی نے کہا کہ اندر تو بہت گھس رہی ہے جا رہی سب ادھر سے, تو کتنی جلدی نکالے گا کرتا, دیر لگائے گا کرتا نکالنے, یا کہے گا کہ ٹھیک ہے گھر جا رہا ہوں دینی سے نکل گیا ہوگا کرتا, نہیں ایک نے کاٹا بس بات ختم ہو گئی, اتنی جلدی نکالے گا. تو ایسے آپ نے بہت جلدی نکالا اس چپے کو, جیسا کہ ناپسند کرنے والا پھینکتا ہے نکال کے, اور یہ کہا کہ یہ جبا یہ چادر جبا جو بھی تھا کپڑا کہ اسے لے جاؤ آپ ابو جہم کے پاس, اس چادر کو لے جاؤ ابو جہم کے پاس, اور انہیں کہو کہ یہ چادر نہیں چاہیے, حضور نہیں پسند کرتے, آپ اس کی جگہ پہ اپنی دوسری چادر دے دو, مقام انبجامیہ کی بنی ہوئی, مقام انبجامیہ کی بنی ہوئی چادر دے دو. کیوں؟ مقام انبجامیہ کی چادریں سادی بنتی تھی. جیسے آپ کوئی آدمی یہ کہے کہ بھائی سیدھا سادہ کپڑا لاؤ کھادی کا, کھادی بھنڈار میں سے لاؤ, گاندھی آشرم میں سے لاؤ, وہاں کھادی ملتی ہے سادی بالکل, کہ بھائی ہم کو دیکھو ہم تو بوڑھے ہو گئے, فیشن ویشن نہیں چاہیے, سیدھا سادہ کرتا چاہیے ہمیں, تو کھادی بھنڈار میں سے لاؤ. کیا مطلب اس کا؟ وہ کھادی میں تھوڑا کوئی ٹیسٹ ہوتا ہے دیکھنے میں, پہننے کا ٹیسٹ ہوتا ہے, اس میں مزیدار ہوتی ہے, لیکن دیکھنے میں کچھ بھی نہیں ہوتا ہے. آپ نے کہا ان بچانیہ چادر لاؤ جو کہ سادی بنی ہوئی ہے. پتہ لگا آپ نے نماز
نماز تو پڑھی ہے لیکن اچھا نہیں سمجھا، نماز کا اعادہ نہیں کیا آپ نے، نماز ہو گئی۔ تو آج بھی اگر کوئی آدمی کا دماغ ادھر ادھر لگ جاوے نماز ہو جائے گی، اگرچہ بہتر نہیں ہے۔ اب ایک سوال ہے یہاں کہ حضرت نبی علیہ السلام نے جب یہ چادر ٹھیک نہیں ہے نمازی کے لیے تو آپ نے حضرت ابو جہم کو ہی کیوں واپس بھیجیے؟ بس اپنا رکھ کے تو چھوڑ دیتے سائڈ میں۔ بھائی دینے والے نے دے دیا تو کوئی ضروری ہے آپ بھی اسے استعمال کریں؟ آپ رکھ دیتے سائڈ میں، ان کو کیوں بھیجا؟ اس کی وجہ بیان فرمائی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس لیے دے دیا کہ تاکہ یہ کسی اور کام میں لے لیں گے، ضرورت مند ہے میرے کام نہیں آئے گی۔ ایک تو جواب یہ ہے۔ دوسرا جواب یہ دیا کہ حضرت ابو جہم اس زمانے میں نابینا ہو گئے تھے، نابینا، اور جب وہ نماز پڑھیں گے اوڑھ کے تو انہیں کچھ دکھے گا نہیں، وہ کہاں سے دیکھیں گے؟ پھول بوٹے جو بنتے ہیں، تو ان کے کام لگ رہی تھی وہ چادر، اور بینا لوگوں کے کام نہیں لگ رہی تھی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چادر واپس بھیج دی اور دوسری چادر منگوا دی۔ چلیے وبه قال حدثنا احمد بن موسى قال اخبرنا ابراهيم بن سعد قال حدثنا ابن شهاب عن عروه عن عائشه رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميسه له لها اعناق فنزل الى اعناقها نزله فلما انصرف قال ذهبوا بخميستي هذه الى ابي جهم واتوني بانجرا، یہی تو میں بار بار بولا اسی لیے کہ تاکہ تجھے آ جانے، یہ نہیں آئے گا۔ دیکھیں بِأَنْبِجَانِيَّةِ أَبِي جَهْمٍ چلے آگے۔ فإنها ألهتني آنفا عن صلاة وقال هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قال النبي صلى الله عليه وسلم كنت أنظر إلى علمها وأنا في الصلاة فأخاف أن يفتنني، تو میں ڈرا کہ مجھے فتنے میں مبتلا کر دیں گے، پھول بوٹے، یعنی دماغ ادھر ہی لگا رہے گا، لہٰذا مجھے ایسا کپڑا نہیں چاہیے۔ تو جو سوتا ہے نا میرا دماغ ادھر ہی لگا رہتا ہے، جو سوتا ہے سبق میں ادھر ہی دماغ لگا رہتا ہے، اس لیے وہ نہیں چاہیے جو مستقل سوئے گا۔ جب تک نہیں دیکھا کسی کو تو چل رہا ہے، تم یہ سوچتے ہوں گے کہ اسے نہیں اٹھایا مجھے نہیں، جس پہ نظر ٹکے گی نا پھر اس